अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अज़ीज़ान मुहतरम, हमने अल्लाह ताला के फ़ज़्ल करम से पहले सबक में सबसे पहले हरूफ़ तहज्जी में से जो अरबी के 29 हरूफ थे उनमें से मोटे हरूफ और बारीक हरूफ निकाले। फिर उसके बाद हमने जो अरबी के 29 हरूफ हैं जिनको हरूफ़ तहज्जी कहा जाता है उनके मखारिज का तज़किरा शुरू किया और सबसे पहले हरूफ़ हवाया आपके सामने रखे। आज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फ़ज़्ल करम से हरूफ़ हल्किया की बारी है, जो हलक वाले हरूफ हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचें तो बराह करम मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी कर दें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखरिज नंबर 2। मखरिज नंबर 2 कौन सा है? हरूफ़ हल्किया। इनको गले वाले हरूफ से पहचाना जाता है। गले वाले हरूफ आसान अल्फाज में मखरिज नंबर 2 हरूफ़ हल्किया है। हरूफ़ हल्किया जिनको गले वाले हरूफ के साथ भी आप तशबीह दे सकते हैं। हलक का मानी अरबी में गले को हलक कहते हैं और हल्किया कह दिया कि गले वाले हरूफ के गले से कौन कौन से हरूफ अदा होंगे। अब सबसे पहले हम गले का छोटा सा नक्शा बना लेते हैं। ये देखें, गले के जो 3 मकाम हैं। ये गले का नीचे वाला हिस्सा होगा जिसे हम कहते हैं नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। इसको कहते हैं वस्त। ये आखिर हो गया, ये वस्त हो गया और ये अव्वल हो गया, शुरू हो गया। ये गला है। ये आपके सामने मैंने हलक को रखा है, हलक का नक्शा बनाया। ये हमारा गला हुआ। गले के आखिरी हिस्से को कहते हैं आखिरी हिस्सा, फिर गले का दरमियान वाला हिस्सा ये वाला है, फिर गले के शुरू वाला हिस्सा अव्वल है, ठीक है। हरूफ़ हल्किया कितने हैं? सबसे पहले वो लिखते हैं। हरूफ़ हल्किया 6 हैं। हरूफ़ हल्किया 6 हैं। अब कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम जो गले के आखिरी हिस्से से अदा होते हैं उनको लिखेंगे। आखिरी हिस्सा से कौन से हरूफ अदा होते हैं? हमज़ा, हा। इसके बाद हम ले लेंगे गले के दरमियान वाला हिस्सा। दरमियानी हिस्सा से गले के दरमियान से कौन कौन से हरूफ निकलते हैं? आइन और हा। उसके बाद हम गले का शुरू वाला हिस्सा ले लेंगे। शुरू हिस्सा से कौन से? गौइन और खो, ठीक है।
میں نے آپ کے سامنے مخرج نمبر 2 لکھا ہے. کل مخارج ہمارے 17 ہیں. 17 مخارج میں سے مخرج نمبر 2 حروف حلقیہ ہیں. حروف حلقیہ کہتے ہیں گلے سے ادا ہونے والے حروف. ٹھیک ہے. وہ کتنے حروف ہیں؟ وہ 6 ہیں. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کے سامنے گلے کا ایک نقشہ بنایا. یہ گلے کا شروع والا حصہ ہے، یہ گلے کے درمیان والا حصہ ہے، یہ گلے کا آخری حصہ ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم گلے کے آخری حصہ سے ادا ہونے والے حروف کو لیتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا. پھر ہم گلے کے درمیانی حصہ سے لیتے ہیں کہ جو گلے کے درمیان سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ عین، حا. پھر اس کے بعد ہم گلے کے شروع والے حصے سے لیتے ہیں کہ گلے کے شروع سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں. وہ ہے غین، خا. اب حمزہ کو ایک ہے کہ جو ہم عام زبان میں کسی کو مخاطب کر کے بولیں، وہ یہ ہوتا ہے یہ والا حمزہ. ٹھیک ہے. یہ والا حمزہ نہیں ہے. ہم نے عربی والا حمزہ لینا ہے. وہ کون سا ہے؟ جس کو ایسے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. عربی زبان میں اگر ہم اس شکل والے کو بولیں گے تو اس کو پڑھیں گے کیسے؟ ہم، ہا، حمزہ. ٹھیک ہے. حمزہ نہیں بولیں گے، حمزہ نہیں بولیں گے، کیونکہ یہ جو حمزہ ہے یہ 2 آنکھوں والی ہا سے اس کی شکل بنائی جاتی ہے، حمزہ. ٹھیک ہے. اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس کو کراس لگاتے ہیں، اس کو ٹک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم حمزہ کی ایگزامپل لے لیں گے. جیسے آپ الذین، یہ ہماری حمزہ کی مثال ہے. حمزہ، جب حمزہ کو اکیلا بولیں گے تو حمزہ جھٹکا لگے گا. جب ہم اس کو کسی لفظ کے ساتھ، کسی حرف کے ساتھ جوڑ دیں گے تو وہ الف کی آواز دے گا، آ، ای، او. اور یاد رہے الف ہمیشہ خالی ہی ہوتا ہے. اگر الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش آ جائے تو اس کو الف نہیں بولیں گے. اس کے جوڑ کرتے وقت اس کو ہم حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. جب لفظ بن جائے، جب یہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آئے گی تو اس کو ہم آ، ای، او بولیں گے. لیکن جب اس کے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو تو اس کو الف ہی بولا جائے گا. جیسا کہ یہ الف ہے، الف کے اوپر زبر آ گئی تو ہم اس کا جوڑ کریں گے. کیسے کریں گے؟ حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ہا کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، جس کو ایسے بھی لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. حمزہ کی مثال جیسے فیہ، ٹھیک ہے. اب اس میں حمزہ کی ایگزامپل حمزہ کے ساتھ الذین، ہا کی ایگزامپل ہا کے ساتھ جیسے فیہ، فیہ نہیں بولیں گے، فیہ نہیں بولیں گے. ہا اور ہا دونوں ہم آواز حروف ہیں. الف اور حمزہ دونوں ہم آواز حروف ہیں، لیکن ان کا جو مخرج ہے وہ الگ الگ ہے. اسی لیے ہم ہا کو ہا نہیں بول سکتے، خا نہیں بول سکتے. اسی لیے جب ہم قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی پہلی آیت کی تلاوت کریں گے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہائے فیہ. ٹھیک ہے. فیہ نہیں بولیں گے، اس کا معنی چینج ہو جائے گا. اس کے بعد ہم گلے کے درمیانی حصہ سے جو ہم نے عین کو لیا تھا، اب عین کی ایگزامپل لے لیتے ہیں.
آئین کی اگزامپل کیسے ہوگی؟ جیسے علیہم، عین کی اگزامپل لی علیہم، علیہم، علیہم نہیں پڑھیں گے، جیسے ہم عام زبان میں عام سادہ جب بیٹھے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، نہ عین کی پہچان نہ حمزہ کی پہچان، اس لیے ہم نے عین کو اور حمزہ کی ساؤنڈ کو الگ الگ رکھنا ہے، کیونکہ عین گلے کے درمیانی حصہ سے نکلتا ہے اور جو علیہم پڑھتے ہیں نعوذ باللہ جو غلط ہوتا ہے وہ آپ کا گلے کے آخری حصہ سے نکلتا ہے، اسی لیے حمزہ میں اور عین کی ساؤنڈ میں ہم نے فرق رکھنا ہے۔ کیسے؟ حمزہ زبر آ، عین زبر ع، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم مثال لیں گے ہا کی، جیسے الرحیمی، الرحیمی، حیمی، میں نے آپ کو بتایا ہا اور ہا ہم آواز حروف ہیں، حمزہ عین ہم آواز حروف ہیں، لیکن جو ان کا مخرج ہے وہ الگ الگ ہے، یعنی یہ حروف جہاں سے ادا ہوتے ہیں ان کے نکلنے کی جگہ الگ الگ ہے۔ ہم نے ہا پڑھنا ہے الرحمن الرحیم، الرحیم، الرحیم نہیں پڑھنا، الرحمن الرحیم، ایسے تو ہا اور ہا میں فرق نہیں رہے گا۔ ہم نے اس ہا میں اور اس ہا میں فرق کرنا ہے، وہ کیسے کہ اس کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے۔ ہم نے ہا کو نکالنا ہے گلے کے آخری حصہ سے اور ہا کو نکالنا ہے گلے کے درمیانی حصہ سے۔ جب ہم ہا کو گلے کے آخری حصہ سے نکالیں گے تو فی ہی ہوگا، اگر ہم ہا کو گلے کے درمیانی حصہ سے نکالیں گے تو الرحیمی، الرحیمی۔ اس کے بعد ہم اگزامپل لیتے ہیں غائن کی، جیسے غیری، غائن کا مخرج کیا ہے؟ گلے کا شروع والا حصہ، گلے کا شروع والا حصہ، گلے کے شروع والے حصے سے غائن، غائن، غیرل، غیرل۔ اکثر لوگ اللہ معاف فرمائے حرکات میں بھی تمیز نہیں کرتے، تلفظ تو دور کی بات، لوگ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اللہ معاف فرما دے۔ اس لیے ہم نے حرکات کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے اور تلفظ کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ تب ہم ان حروف کی پریکٹس کو بار بار دہرائیں گے، تب جا کے غائن اپنے مخرج سے نکلے گا، عین اپنے مخرج سے نکلے گا۔ اس کے بعد ہم اگزامپل لیتے ہیں خا کی، خا کی، جیسے خلو، خا کی اگزامپل کیا ہوئی؟ خا، خلو، خلو، خلو۔ اب میں آپ کو اس کی پریکٹس کر کے بتاتا ہوں اپنے اشاروں کے ساتھ۔ حروف حلقیہ یعنی کہ گلے والے حروف 6 ہیں، کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غائن، خا۔ اب جو گلے کا آخری حصہ ہے یہ والا، یہ گلے کا جو آخری حصہ ہے اس سے ہم نے حمزہ نکالنی ہے۔ اس کا آسان طریقہ ہے، فنگر یا کوئی پین پکڑیں، گلے کے آخری حصہ میں تھوڑا سا دبا کے رکھیں اور اس کی ادائیگی شروع کریں، یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں، جیسے حمزہ، حمزہ، حمزہ۔ اس کے بعد ہا کی پریکٹس کریں، کیسی؟ ہا، 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 یہ گلے کے آخری حصہ سے ادا ہو رہے ہیں۔
اس کے بعد درمیانی حصہ سے یعنی کہ گلے کے جو درمیان سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ عین. اب ہم گلے کے درمیان میں پین رکھیں, تھوڑا سا دبا کے رکھیں اور یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں. کیسے؟ عین. اب میں نے تھوڑا سا دبایا ہے اور زور لگنے کی وجہ سے حرف کے نکلنے کی جگہ بند ہو رہی ہے, گویا کہ یہ حرف کے نکلنے کی جگہ ہے. عین عین عین. اس کے بعد ہم ہا کو لیتے ہیں. ہا کا مخرج بھی گلے کا درمیان والا حصہ ہے. پھر اس کو دبائیں اور یہاں سے حروف نکالنے کی کوشش کریں. کیسے؟ ہا ہا ہا. تھوڑی سی درد ہوگی لیکن حروف یہاں سے نکل کر بتائیں گے آپ کو. اس کے بعد ہم گلے کا شروع والا حصہ لے لیتے ہیں. شروع والا حصہ, وہاں سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ غائن. اب ہم اس کو گلے کے شروع سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. پین رکھا اور یہاں سے نکالنے کی کوشش کری. کیسے؟ غائن غائن غائن. درد ہو رہی ہے. خا بھی گلے کے شروع والے حصے سے ادا ہوتا ہے. جیسے خا خا خا. میں نے آپ کو پریکٹس کر کے بھی بتا دی, دوبارہ بتاتا ہوں. مخارج جو 17 مخارج ہیں ان میں سے جو دوسرا مخرج ہے وہ حروف حلقیاں ہیں, یعنی کہ گلے والے حروف. جو حروف گلے کے اندر سے ادا ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں. کون کون سے ہیں؟ حمزہ, ہا, عین, ہا, غائن, خا. اب ہم ان 6 کے 6 حروفوں کا جو مخرج ہے, جو پوائنٹ ہے, اس کی نشاندہی کریں گے. ایک گلے کا نقشہ بنایا, ایک لائن ادھر لگائی, ایک درمیان میں اور ایک آخر میں. یہ گلے کا آخری حصہ تصور کریں, یہ گلے کا درمیانہ حصہ تصور کریں, یہ گلے کا شروع والا حصہ تصور کریں. اب ہم نے سب سے پہلے جو گلے کا آخری حصہ ہے اس میں سے ہم نے حروف نکالنے ہیں. کیسے؟ حمزہ, ہا. اس کے بعد ہم نے گلے کے درمیان والے حصہ سے حروف نکالنے ہیں. کیسے؟ عین, ہا. اس کے بعد ہم گلے کے شروع والے حصہ سے حروف نکالنے ہیں. کیسے؟ غائن, خا. اب ہم نے گلے کے جو آخری حصہ سے حمزہ ادا ہوتا ہے اس کی ایگزامپل لی. الذین الذین. میں نے آپ کو یہاں بتایا کہ الف ہمیشہ خالی ہی ہوتا ہے. جب الف کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہوگی اس کو ہم الف ہی پڑھیں گے. جب اس کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم آ جائے یا شد آ جائے یا کھڑی حرکات میں سے کوئی حرکت آ جائے تو اس کو ہم جوڑ کرتے وقت حمزہ ہی بولیں گے اور اس کی ادائیگی الف جیسی ہی ہوگی, یعنی کہ جو اس کی ساؤنڈ ہوگی وہ الف والی ہوگی. جیسے الذین, حمزہ, لام, زبر, الذین. اس کے بعد گلے کے آخری حصہ سے جو ہا ادا ہوتا ہے اس کی ایگزامپل لی. جیسے فیہ فیہ. اس کے بعد ہم نے گلے کے درمیانی حصہ سے جو عین ادا ہوتا ہے اس کی ایگزامپل لی. جیسے علیہم علیہم علیہم. اس کے بعد ہم نے درمیانی حصہ سے جو ہا ادا ہوتا ہے اس کی ایگزامپل لی. جیسے الرحیمی الرحیمی حیمی. یاد رہے ہا اور ہا دونوں ہے ہم آواز حروف لیکن ان کی نکلنے کی جگہ الگ الگ ہے. الرحیمی, الرحیم نہیں بولنا, الرحیمی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو گلے کا شروع والا حصہ ہے اس میں سے غائن کی ہم نے ایگزامپل لی. جیسے غیر المغضوب نہیں پڑھنا, غیر المغضوب نہیں پڑھنا. غا کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور گلے کے شروع سے بھی نکالنا ہے. کیسے؟ غیر. اس کے بعد ہم نے خا کی ایگزامپل لی. خلو خلو خا نہیں بولنا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موٹے حروف خسقہ ضغطین عز میں سے جو موٹے حروف ہیں یہ اپنی حرکت کے چینج ہونے کی وجہ سے بھی پر ہی رہیں گے, ان کو باریک نہیں پڑھا جائے گا.
اپنی اردو زبان میں جیسے کھانا کھا لو تو کھالو پڑھ دیا، گناہ ہے۔ ہم نے خا کو گلے کے شروع والے حصہ سے ہی نکالنا ہے، جیسے خلو۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج حروف حلقیہ کہ سمجھانے کا انداز بھی اچھا لگا ہوگا، اور آپ کو ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور جو کمیاں ہیں وہ اللہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے، اگر آپ کے بچوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے، اگر آپ کے لیے مشکل سے آسانی کا راستہ شروع ہو چکا ہوا ہے، تو براہ کرم میری حوصلہ افزائی کریں۔ وہ کیسے کرنی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔